دوستو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔ دنیا کی تمام مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کا ہی خاتمہ ہوگا، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی اس پر تحقیق کر رہی ہے کہ انسانوں کو مرنے سے کیسے بچایا جائے یا پھر مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کو دوبارہ کبھی بھی زندگی نہیں ملے گی۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن سائنسدان جن کی اکثریت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ملحد ہوتے ہیں، اب اس کوشش میں لگے ہیں کہ آخر انسان کیوں مرتے ہیں۔ سائنسدان اس بات پر تحقیق میں مصروف ہیں کہ ہم موت کا خاتمہ کر سکے یا کوئی ایسی ایجاد کر لے جس سے انسان کو دوبارہ زندگی مل جائے۔ انسانوں کی ڈیڈ باڈیز کو پریزرو کر کے اس امید سے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس فیلڈ کو کریونکس کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹ پر امید ہے کہ آنے والے 50 یا 70 سالوں میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ انسانوں کو مرنے سے روک سکے یا پھر مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر پائے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو مرنے کے بعد واپس اسی دنیا میں آنے کا شوق ہے اور وہ میڈیکل سائنس پر اتنا بھروسہ بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے اسکاٹس ڈیل ایریزونا میں ایلکور نامی کمپنی کا ہیڈ آفس موجود ہے۔ باہر سے دیکھنے پر یہ آفس کسی عام آفس کی طرح ہی دکھتا ہے۔ بلڈنگ کے سینٹر میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ دھوئیں چھوڑتے ہوئے ان سٹیلز کے بڑے بڑے کنٹینرز میں لگ بھگ 300 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز موجود ہے اور 33 پیٹ اینیملز کو بھی یہاں دوبارہ زندہ ہونے کی امید میں فریز کیا گیا ہے۔ یہاں انسان کی موت کو اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا جیسے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ایلکور کی ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بھی نارمل انسان ہیں، بس ان کا دل نہیں دھڑکتا اور ایک لمبے عرصے تک چوپ چاپ سو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی باڈی کا ہر ایک پارٹ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے۔ ان کنٹینر کے اندر اتنی شدید ٹھنڈک ہے جتنی دنیا کے سب سے ٹھنڈے علاقے انٹارکٹیکا میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکوڈ نائٹروجن سے بھرے ہوئے ان کنٹینر کے اندر کا ٹیمپریچر حیرت انگیز طور پر -200 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، جس کو کمپیوٹر کی مدد سے 24/7 کنٹرول کیا جاتا ہے اور ان کے لیے مخصوص بیک اپ جنریٹر بھی موجود ہوتے ہیں۔ دوستو ایک بڑے کنٹینر میں 4 فل باڈیز اور 5 نیورو پیشنٹس یعنی صرف ان کے سر موجود ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹا کنٹینر صرف انسان کے سر اور چہرے کو فریز کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 300 میں سے 116 لوگوں نے صرف اپنے سر فریز کروائے ہیں۔ کریونکس ریسرچر کا ماننا ہے کہ جب ان کو واپس زندہ کیا جائے گا تو ان کا صرف سر ان کا اپنا ہوگا، جبکہ ان کے بقایا باڈی پارٹس آرٹیفیشل ہوں گے۔ ان کو اپنے مرنے سے پہلے تمام چیزیں اچھی طرح یاد ہوگی اور وہ اپنے برین کو ویسے ہی استعمال کریں گے جیسے نارمل انسان استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی آرٹیفیشل باڈی برین سے ہی کنٹرول ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ دوستو فل باڈی کو اس لیب میں 50 سال کے لیے کرائیو پروٹیکٹ کرنے کے لیے $2,20,000 لگتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنا سر کرائیو پروٹیکٹ کرانا ہو تو اس کو صرف $80,000 اپنے مرنے سے پہلے پے کرنے پڑتے ہیں۔ کنڈیشن ایکسپٹ کرنے کے بعد پیشنٹ کا نام ویٹنگ لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ایلکور کی ڈاکٹر ٹیم اب اس پیشنٹ کے مرنے کا انتظار کرتی ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹرز کو اطلاع دی جاتی ہے کہ پیشنٹ مرنے والا ہے تو وہ اس کے لیے خاص انتظامات کرنا شروع کرتے ہیں۔ پیشنٹ کے مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو 1 گھنٹے کے اندر ایلکور لایا جاتا ہے اور اس کی باڈی پر کرائیو پروٹیکشن کا پروسیس سٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے آج کی ہماری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو لائک اور کمنٹ کریں، ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں۔